اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد اور صبح کا پہلا سبق سورہ یاسین شریف، درود تاج شریف، ربائی سرکار پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربائی سرکار پاک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت کرنے کے بعد یہ چند دوست اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گاڑی میں بیٹھ کر نکلے ہیں۔ دوست، یہ سفر ہمارا پیارا سفر ہے، اور ایک سوال ایک دوست نے ہم سے زندگی میں کیا تھا کہ یہ ہم بھاگ کر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں کیوں جایا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، کس طرح جانا چاہیے، اپنے پیر صاحب کس کو پیر بنانا چاہیے، کس طرح جانا چاہیے، اور کیا واقعی پیروں کے ملنے سے اور بیعت کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو آنسر دیز کوسچنس ٹوڈے۔ کہ یہ جو سفر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت ہی یہ خوبصورت مسجد ہے، اسی میں جا کر ہم بیٹھتے ہیں۔ ہمارا یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، کہ اعتکاف جو ہے وہ تو رمضان شریف میں ہوتا ہے، لیکن جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے تو اعتکاف کی نیت ہوگی تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ چند دوست جو ہیں ہمارے، جو قربانی دینے کی طبیعت رکھتے ہیں، یعنی ان کی طبیعتوں میں سینسٹیویٹی نہیں ہے۔ ایک پرابلم یہ بھی آتی ہے کہ جب دوست آپس میں دوستی کرتے ہیں تو نارملی کچھ دوست سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ ذرا سی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہ گروپ آف دا پیپل ہو آر اٹیچڈ ود می، نارملی ٹریولنگ ود می، ان میں سینسٹیویٹی نہیں ہے۔ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ویسے یہ کرتے ہیں، اور یہ سفر کو آسان بناتے ہیں۔ اس لیے بھی ان مسافروں سے کوشش کر کے کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے جن کے ناز نخرے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور ہم چونکہ کام پر ہوتے ہیں اس لیے بھی ہمیں زیادہ لوگوں کی احتیاط سفر کے دوران نہیں کر پاتے۔ کوشش کرتے ہیں کہ سلیکٹڈ لوگ، انٹرسٹڈ لوگوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ تو جب یہ ہستی ہمیں ملی، یعنی حکیم عبد المجید کھوکر صاحب ہمیں ملے، تو دل کھلے اور جینے کو کیا چاہیے۔ اس لیے بھی ہم بھاگ کر آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور ہم جتنا یعنی راولپنڈی اسلام آباد سے جتنے بھی دوست جاتے، آپ سرکار فرماتے تو اسلام آباد تو آئے ہو، اور ہر دفعہ نئے انداز سے آپ ملتے سب کو، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہاں کوئی اسٹیٹس کا کوئی وہ نہیں تھا، اور مطلب نہ کسی کی دولت سے مروب ہونے والی ہستی تھی، نہ کسی کے عہدے سے مروب ہونے والی ہستی تھی، چونکہ اصل میں تو آپ ہی نوازتے ہیں، آپ ہی کی نظر کرم سے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ تو یس، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے۔ اب اللہ ان کو راضی کرنے کے لیے جو بھی ان کے پاس آتا ہے ان پہ کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فضل فرماتا ہے، ان کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور اس شان کی ہستیاں دنیا میں ہیں کم، چونکہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ اس طریقے سے نکالا گیا ہے کہ اگر ایک مسئلہ ہے تو اس کا کیا حل ہے، کیا ورد کیا جائے، کیا ذکر کیا جائے، دوسرا مسئلہ ہے تو اس کا کیا کریں، جیسے رشتے نہیں آتے، یا نوکری نہیں ملتی، یا کاروبار نہیں چلتا، بندشیں ہیں، بندہ بیمار رہتا ہے، تو چونکہ ہر مسئلے کا علیحدہ حل جو ہے وہ عام طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن جب کہ ہمارے پیر و مرشد یعنی حکیم عبد المجید کھوکر صاحب کی بارگاہ میں صرف آپ چلے جائیں، آپ سے محبت کر لیں، آپ سے دوستی کر لیں، آپ کے پاس جانے آنے سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، یعنی بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے ٹھیک ہوتے ہیں، دین دنیا آخرت کی بھلائی ٹھیک ہوتی ہے۔ اور ٹھیک کرتا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان ہستیوں نے اپنی محنت، ریاضت، شرافت، کردار سے راضی کیا، مال و دولت لگا کے راضی کیا، اور اتنا پیار کرتے ایسا لگتا جیسے ہمارے اصل یہی ہیں، اور ہمیں اپنی پرانی زندگی جو ہے وہ ساری فضول نظر آنے لگی۔ تو جو میرے دوست نے پوچھا تھا کہ ہم بھاگ کر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں اور کب جانا چاہیے، تو سوال ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ شروع میں جب ہم آئے تھے تو ہمارے بے شمار مسائل تھے، یعنی دنیا ہمارے لیے تنگ ہونے لگ گئی تھی، اور جس جگہ پیر رکھتے وہاں سے خیر بھاگ جاتی، مسائل کھڑے ہونے لگ جاتے، صحت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی تھی، مال آگے بھاگ رہا تھا،
اور دنیا ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکی تھی، لیکن جو ہی ہم نے آپ کی بارگاہ میں قدم رکھا، ایسا بھی نہیں کہ یہ ہم پہلی کوئی ہستی سے ملے، ہم نے بہت سے پیروں کو بیعت بھی کی، دیکھا بھی، ملا بھی، خدمت بھی کی، لیکن جو مزہ آپ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد، یہ آپ مزے تو دیکھ رہے ہو کہ ہم اس وقت فرسٹ کلاس سروس جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ فرسٹ کلاس فی زمانہ اس دنیا میں موج کرنا اٹس ناٹ ایزی جاب، کہ چونکہ پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس جانے سے شروع یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ والا ملتا ہے، ہم اپنے پیر صاحب کی شان بیان کر رہے ہیں، ہم کسی کی بات نہیں کر رہے۔ ہم جب اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچے، یعنی آپ بیعت بھی نہیں کرتے تو پھر پیری کیسی؟ تو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب ہم پہنچے تو ہمارے سارے معاملے خود بخود ٹھیک ہونے لگے، کام سیدھے ہونے لگے، اور پیسہ آنے لگا، صحت ٹھیک ہونے لگی، ہر جگہ جہاں امتحان دیتے کامیاب ہوتے۔ تو میں نے میجر صاحب سے کہا کہ میجر صاحب، ہم شروع تو آتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، لیکن جب مسائل حل ہونے لگ جاتے ہیں تو پھر ہمیں محبت ہو جاتی ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن کم ظرف لوگ جو ہوتے ہیں جن میں یہ ظرف ہی نہیں ہوتا، وہ صرف آتے ہیں، اپنے مسئلے حل کراتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اور ایک دوست نے ہم سے یہ بھی پوچھا کہ سر، آپ کی محفل میں ہر محفل میں نئے سے نئے دوست ہوتے ہیں اور پرانے نظر نہیں آتے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ چونکہ دیکھیں ایک محفل ہے، اس میں آتا وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں آج جو لوگ ہیں وہ مسائل سے دوچار ہیں، اس لیے جو لوگ محفل میں آتے ہیں ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو مسئلوں کے لیے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جن کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو ان کو آنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے ہر دفعہ نئے لوگ ٹرائی کرتے ہیں اپنی اپنی قسمتیں بدلنے کی، لیکن جس طرح ہمیں یہ ہستی مل گئی، پھر ہمیں کسی اور ہستی کی نہ طلب رہی، نہ تڑپ رہی، نہ چاہت رہی۔ بس ہم ایک جیسے کہہ دیا کہ جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ آپ سرکار چونکہ بیعت نہیں کرتے، اور بیعت جس طرح ہم بھی ایز سچ دوڑ کر نہیں کرتے، لیکن جو ہمارا بن گیا سمجھ لیں وہ ہمارا مرید ہو گیا۔ اور یہ جو بیعت ہونا ہے یہ اصل میں مرید کے دل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کو اپنا مرید بنا بھی لیں اور بیعت کر بھی لیں، لیکن وہی دل سے ہمیں نہ چاہے، وہ دل سے پسند ہی نہ کرے، تو ایسی پیری مریدی کا کیا فائدہ؟ تو ہمارے پیر صاحب کا یہ انداز رہا کہ جتنے آپ کے مرید ہوتے ہیں، آپ فرماتے صاحب دوست ہیں ہمارے، تو ہمارے پیری مریدی میں ایز سچ زیادہ فوقیت جو ہے وہ دوستی کو دی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کا احترام کرنا، لحاظ کرنا۔ اور لیکن جو ہمارا سٹائل رہا کہ آپ سرکار ہمیں کہتے کہ وہ دوست ہیں، وہ سب مریدوں کو، یعنی جیسے ہم گئے تو ہمیں اور دوست جو نہیں گئے اس دن ان کا نام لیتے کہ وہ دوستوں کو جا کے سلام کرنا، کچھ تحفے طوائف بھی عنایت فرما دیتے۔ لیکن جب ہم سے کوئی پوچھتا کہ یہ کون ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پیر و مرشد ہیں، آپ سرکار ہیں، آپ حکیم عبد المجید کھوکر صاحب ہیں۔ چونکہ ہمارے من نے آپ کو اپنا پیر و مرشد تسلیم کر لیا، ہمارا دل آپ نے نہ ہاتھ پکڑا، نہ کوئی فارمیلٹی سے گزرے، بس ہم لگ گئے، آپ نے ہمیں اپنا بنا لیا۔ اور یہ جو روز روز کا آنا جانا تھا یہ آپ کو پسند آ گیا، اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، اور بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ کچھ دوست ہیں میرے ساتھ، یہ نان سینسٹیو پیپل ہیں، یعنی ان کے اندر وہ جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں لوگ مائنڈ کرتے ہیں، یہ مائنڈ ہی نہیں کرتے، بس کام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ان کا جو انداز ہے وہ وہی ہے جو میرے پیر و مرشد کو بہت پسند ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے پیر و مرشد کو پسند ہیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے جانا ہو اور دنیا سے نکلنا ہو، دنیا کی جو مصیبتیں ہیں ان سے نکلنا ہو، تو جس طرح ہمارے پیر و مرشد جو ہیں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ودن 40 ڈیز آپ کی، یعنی آپ سرکار شیخوپورہ شریف سے اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں، یعنی وہ ہزاروں میں تعداد ہوتی، بس آپ سرکار نے فرمانا ہوتا کہ ہم نے فلاں تاریخ کو بڑیلا شریف حاضری دینی ہے، تو پھر سارے دوستوں کو اطلاع 1 بائی 1 کر کے خود بخود ہوتی چلی جاتی۔ یعنی ایسے انٹرنیٹ کنیکشن تھے کہ جیسے مجھے پتہ لگا تو میں نے اپنے دوستوں کو بتایا، ان کو پتہ لگا، تو اس طرح ہم سب سیلف ارینجمنٹ کر کے اپنی اپنی گاڑیاں کرتے، سب آپ سرکار کی قیادت میں بڑیلا شریف حاضر ہوتے، اور یہ 40 ڈیز کے اندر اندر ایک حاضری ہوتی۔ آپ سرکار
تمام مریدوں کو یہی تلقین فرماتے کہ 40 دن کے اندر اندر اپنے پیر صاحب کی زیارت کرنی چاہیے، لیکن مجھے ان مریدوں پر انتہائی افسوس ہے جو 40 سال اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے، یعنی کوئی پیر صاحب کے پاس گیا اور پیر صاحب نے اس کا ویزا لگوا دیا، وہ لندن چلا گیا یا امریکہ چلا گیا، وہاں سے 40 سال بعد آیا تو یاد آیا کہ اوہو میں تو بیعت ہوا تھا بڑیلا شریف یا کسی اور پیر صاحب سے، تو 40 سال کے بعد وہ اب جا رہا ہے۔ بتاؤ جی ایسی کیا محبت اور ایسی کیا رشتہ داری۔ تو ہمارے پیر صاحب نے یہ طریقہ کار اختیار کر کے ہمیں بتایا کہ 40 ڈیز، بہت زیادہ مجبوری ہو تو 2 مہینے، اور زیادہ مجبوری ہو تو 3، یعنی میکسیمم آپ نے فرمایا کہ مرید اور پیر کا جو تعلق ہے وہ 4 مہینے کے اندر اندر بنفس نفیس ملاقات ہونی چاہیے، اور اگر ایسے مرید نہیں کرتے تو پھر سمجھ لیں ان کی مریدی باطل ہے، ان کی جو طلب ہے وہ ٹھیک نہیں، ان کا انداز مناسب نہیں۔ یعنی ہر مرید، یہ صرف ہم اپنے سلسلے کی بات نہیں کر رہے، دنیا میں جتنے بھی پیری مریدی کے سلسلے ہیں تمام مریدوں کو اپنے پیر صاحب کی خدمت میں 40 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے اور 4 مہینے سے اگر کوئی زیادہ نہیں آتا تو اس پہ کون سا قانون اطلاق ہوتا ہے، تو سمجھ لیں اس کی پیری مریدی ختم ہو گئی۔ اب یہ ویسے ہی ایک خام خیالی ہے کہ جی میں فلاں کا مرید ہوں تو فلاں میرے پیر صاحب ہیں، اٹس ناٹ ایزی۔ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جیسے ہم اپنے پیر صاحب کو ہم نے ذاتی طور پہ کبھی ٹیلی فون نہیں کیا، جب بھی ہمیں یاد آتی، جب ضرورت پڑتی ہے، دنیا ہے نا، تو ہم بنفس نفیس حاضر ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے ہی کیا کہ ہم رات کو سوئے، کوئی پروگرام نہیں ہے، نارملی وی مینج، چونکہ ہم باہر سے تعلیم یافتہ ہیں تو ہم ایوری تھنگ وی مینج اینڈ وی آرگنائز، لیکن بعض اوقات ایسے ہی ہوتا کہ رات کو بس ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے اور صبح اٹھتے ہی ہم سیدھے آپ سرکار کی بارگاہ میں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ سرکار کے پاس پہنچ کر پتہ لگتا کہ آپ سرکار تو آج کسی کی شادی میں تشریف لے گئے ہیں، حکمت خانہ بند ہے، نعمت خانہ بند ہے، رحمت خانہ بند ہے، اور ہم یہ کہتے کہ گر نہ ملتا در تمہارا تو ہم کہاں جاتے، نہ ملتا گر یہ رحمت کا تمہارا ہم کہاں جاتے، نہ ملتا در یہ رحمت کا تمہارا ہم کہاں جاتے۔ تو بس آپ ملے، دل کھلے، اور جینے کو کیا چاہیے۔ اب آپ سے اجازت لیتے ہیں، یہ ہمارا سفر ہے، دیکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔